الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے میں ہر طرف گمراہی تھی. عبادات، معاملات معاشرے کے اندر ختم ہو چکے تھے. علم کا پتہ تو تب ہی چلتا ہے جب جہالت کا ذکر انسان کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ حضور کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی تھی. شرک کا گناہ عام تھا، زنا کا گناہ عام تھا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف شرک کے گناہ میں مبتلا تھے. اگر یہ ارشاد فرما دے تو پھر اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی کام ٹھیک تھے، معاشرہ ٹھیک تھا. گمراہی کا اطلاق ہر گناہ پر ہوتا ہے. زنا کا گناہ اسے بھی گمراہی کہتے ہیں، بدعت کا گناہ ہو اسے بھی کھلی گمراہی کہتے ہیں. شرک کا گناہ ہو، والدین کی نافرمانی، گویا کہ ہر گناہ کو گمراہی کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضور کے آنے سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں. ہر طرف برائی تھی. معاشرہ کے اندر اتنی برائی پھیل گئی تھی کہ پہلے اتنی برائی کبھی معاشرے میں نہیں پھیلی تھی. کوئی ایسی برائی نہ تھی جو معاشرے کے اندر موجود نہ ہو. ظاہر سی بات ہے جب رات کا اندھیرا صحیح چھا جاتا ہے، سناٹا ہو جاتا ہے، تو پھر صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. اب برائی بھی ہر طرف جب پھیلنا شروع ہو گئی اور حد سے بڑھنے لگی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں دیکھو تو برائی
سمندروں کی تہ میں ہر جگہ دیکھو تو برائی عام ہو چکی تھی، اور جب حد سے برائی بڑھنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو اپنا معبود بنا لیا تھا، سوائے رب العالمین کو چھوڑ کر ہر چیز کو اپنا معبود اور خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ عیسائیوں کو دیکھو، دو خدا ہم نے بنائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے اندر خود جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، بیت اللہ کے اندر 360 معبود بنا کے رکھے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ جانوروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ کسی نے سام کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ لوجے کیا بتائی جاتی تھی کہ بھائی سام کے اندر ڈسنے کی طاقت ہے، یہ بڑا طاقت والا ہے، اس لیے اس کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ گائے کو اپنا خدا بنایا ہوا، کیوں بھائی یہ ہمیں دودھ دیتی ہے تو اس سے ہمیں دودھ ملتا ہے، اس لیے اس کو اپنا خدا بنا لیے۔ جیسے آج بھی کئی جگہ گائے کی عبادت کی جاتی ہے اور اسے اپنا معبود خدا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کئی جانوروں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ کسی نے سورج کو، کسی نے آگ کو، کسی نے لوہے کو، اور بناتے بھی اپنے ہاتھ سے، پھر اسی کی پوجا کرتے، اسی سے مدد مانگی جاتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی سوائے اس معاشرے میں رب العالمین کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت میں نے جیب میں ڈال لیا۔ کیا بات ہے کہ اپنا خدا جیب میں ڈال کے گھومو، جہاں جانا اس کو ساتھ لے جاؤ۔ انسان کا قد تو پھر 6 فٹ ہے اور جو خدا بنایا ہوا ہے وہ 1 انچ کا خدا ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں جیب میں ڈال کے سفر میں نکلا، جہاں مجھے ضرورت پڑتی میں اپنی جبین نیاز اس کے سامنے ٹکاتا اور سجدہ کرتا اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتا۔ مجھے اگر پیاس لگتی تو میں اس سے مانگتا، اپنے معبود سے، خدا سے۔ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اصول ہے، جب کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات عقل میں لگ جاتی ہے اور وہ ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو اس وقت تک یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں جنگل کی تنہائی میں چلا گیا تو واپس آ کے دیکھتا ہوں میرا معبود خدا ہاتھ کا بنایا ہوا گیلا ہے، نہایا دھویا ہے، اور اپنے معبود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں پیاس کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں اور آپ مزے کر رہے ہو، نہا کے چھپ چھپ کے نہا کے آ جاتے ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے بت کو تھوڑا سائڈ میں چھوڑ کے خود سامنے بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگے، دور بیٹھ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لومڑی آتی ہے میرے معبود کے اوپر پیشاب کر کے چلی جاتی ہے،
شیر آتا ہے وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، گویا جنگل کا ہر جانور گزرتے ہوئے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب رب العالمین نے جب ہدایت دینی ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جو چیز جو خدا معبود ہمیں جس سے ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جب پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا سکتا تو ہماری ضرورتوں کو وہ کیا پورا کرے گا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب میں واپس مکہ کی طرف لوٹا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دینی تھی۔ میرے دل میں یہ بات اتر آئی کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو بت ہیں یہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ ہماری زندگی موت کے مالک نہیں ہے۔ میں آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھ کر بیعت کر کے میں مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب اپنے علاقے اور قبیلے میں واپس آیا غفار قبیلے کے اندر، تو میں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت دی، اسلام کی، توحید کی، اور بڑے لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ان کی پوجا کرتے تھے۔ خدا تو وہ ہونا چاہیے جس کا دنیا میں کوئی مد مقابل نہ ہو، جس کو کسی نے بنایا ہوا نہ ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رب العالمین کا تعارف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی خدا کا کوئی مشیر ہے۔ اب دنیا کے جتنے معبود ہیں ان کا آپ تقابل کریں تو یہ صفات دنیا کے کسی معبود کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ اگر صفات ہیں تو رب العالمین کی صفات ہے۔ تو خدا ایسا ہونا چاہیے جس کا مد مقابل دنیا میں ہو ہی نہ اور نہ ہی آ سکتا ہو۔ اور اگر دنیا کے اندر دو خدا ہوتے تو بھی نظام درم برم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ سورج مشرق کی طرف سے نکلنا چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں مغرب کی طرف سے نکلنا چاہیے۔ خدا آپس میں لڑتے رہتے اور دنیا والے بھوک سے مرتے رہتے۔ اس لیے ایک ہی خدا ہے اور اسی کا نظام چلتا ہے اور اسی کا قانون چلتا ہے، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب معاشرے کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جتنا بڑا بدمعاش ہوتا، گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عزت والا سمجھتا۔ توحید تو ختم ہو چکی تھی، رسالت تو ختم ہو چکی تھی، اور رسالت کو بھی نسبی چیز سمجھنے لگ گئے تھے لوگ کہ ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے۔ اسرائیل والے کہتے ہیں نبی ہمارے خاندان سے آنا چاہیے، ہر خاندان والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے نبی ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ اپنے لیے ان نے بیٹوں کا انتخاب کیا کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں جو فرشتے ہیں، روحانی مخلوق ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ شرم کرو تم اپنے لیے، وَلَكُمُ الْبَنُونَ وَلَهُ الْأَبْنَاءُ، تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے۔ حالانکہ اولاد سے ہر چیز سے رب العالمین کی ذات بالکل پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اولاد سے بالکل اللہ تعالیٰ پاک ہے۔
اور اس معاشرے کو صحیح جو روشن خیالی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے روشن خیالی۔ جس روشن خیالی کا تصور آج دنیا پیش کرنا چاہتی ہے، یاد رکھیں وہ روشن خیالی نہیں ہے۔ روشن خیالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور روشن خیال یہی ہے کہ ہر ایک کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ یہ روشن خیالی ہمیں اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی ہے۔ حالانکہ حضور کے آنے سے پہلے جو معاشرے کا عالم تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی معاشرے کے اندر۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو معاشرے میں اس عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس عورت کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے، لہذا یہ منحوس عورت ہے۔ پھر اس عورت کو کمرے کے اندر بند کر کے 4 مہینے تک اسے نہ کوئی کھانا دیا جاتا، نہ اسے پینے کے لیے کوئی پانی دیا جاتا، نہ اس عورت کو نہانے کی کوئی اجازت ہوتی تھی۔ اب بتاؤ اگر آدمی 10 دن نہ نہائے تو اس کا کیا عالم ہوگا، کیا حالت بن جاتی ہوگی۔ 4 مہینے عورت کو کھانا نہ ملے، نہانے کو کچھ نہ ملے، یہ ظلم و ستم کا عالم تھا معاشرے کے اندر۔ اور عورت خود پریشان ہو جاتی تھی کہ کاش میں بیوہ کیوں ہو گئی۔ اور ایک مرد کی اگر 4 بیویاں ہوتی تھیں، اس کے مرنے کے بعد پیچھے رہ جانے والے اس کی اولاد اپنے والد کی جو وراثت کو سمجھتے تھے وہ یہ کہ یہ 4 جو بیویاں ہیں یہ آپس میں پھر تقسیم کر لیتے، ہر بیٹا کہتا ہے یہ ایک کو آپ لے لو، دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، چوتھے کو چوتھا۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہمارے والد کی وراثت ہے۔ تو اسلام نے آ کر ماں کا مقام بتایا، ادب بتایا، اگر عورت بہن ہے اس کا بھی تقدس بتایا کہ ماں کا یہ تقدس ہے، بہن کا یہ ہے۔ اور جس گھر کے اندر بہن ہوتی اس کا یہ عالم تھا معاشرے کے اندر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ بھائی اپنے بہن کو خود نلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے کپڑے پہنا کر اسے بازار میں لے جاتا، آواز لگاتا کون ہے جو میری بہن کو خریدے۔ اپنا سکا بھائی خود فروخت کر رہا ہوتا بازار میں جا کر۔ تو برائی کا یہ عالم کہ ہر برائی اپنے عروج پر تھی اور حد سے بڑھ چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز حد سے بڑھ جاتی ہے وہ پھر نقصان دیتی ہے۔ حدود کے اندر ہر چیز دے تو پھر وہ نقصان نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے معاشرے کی برائی کو ختم جو اسلام نے کیا، اور اسلام نے آ کر بتلایا کہ ماں کا یہ ادب ہے، بہن کا یہ ادب ہے، بیٹی کا یہ ادب ہے۔ بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی اسے جو ہے فوراً دفن کر دیتے تھے تاکہ یہ ہمارے لیے کسی تانا سننے کو نہ ملے، کسی کی بات سننی نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ بتلایا اگر کسی کی بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، اسے اچھی طرح پرورش کر کے پالے بڑا کرے، اس کی تربیت اچھی کرے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اب جس کی 2 بیٹیاں ہیں دونوں کی تربیت کرے، 3 ہے 3 کی، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 نہ ہو، 1 ہی بیٹی ہو تو کیا وہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ یوں ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابی، اگر 1 ہی بیٹی ہے اس کی وہ اچھی طریقے سے تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کو پالے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یوں اشارہ کر کے فرمایا۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا تجھے اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے کہ نہیں؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں تو پیاری ہوتی ہیں اور یہ دفنانے کے لائق نہیں ہوتی، یہ چومنے کے قابل ہوتی ہیں۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا زمانہ تھا اور جہالت کا بھوت ہم پر سوار تھا، اور جہالت کے زمانے میں کچھ گناہ ایسے ہوئے ہیں کہ اب ان کی ہمیں معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کیوں نہیں مل سکتی؟ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک سارے گناہ کلمے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت ہی بڑے گناہ ہوں، زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہوں، کیا ان کی بھی معافی مل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحابی، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ صحابی اپنا واقعہ سنانے لگے، فرماتے ہیں جہالت کا زمانہ تھا اور ہر طرف یہ برائی عام تھی، جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اسے دفنا دیتے، اس وجہ سے کہ کہیں تانا نہ ملے، کل کوئی آدمی داماد بن کے ہمارے گھر میں نہ آ جائے رشتہ لینے کے لیے۔ اس چیز کو عار معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اسے بڑے سنبھال کے رکھتے، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی جاتی، پالا جاتا۔ وہ صحابی رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا زمانہ تھا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آخر میں اللہ نے کرم فرمایا، مجھے بچی سے نوازا، میں کسی سفر پر جانے لگا، میں نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے، اگر بچہ دے تو اسے سنبھال کر رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی پرورش کرنا، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اور اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا تاکہ مجھے کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ گھر سے سفر کے لیے نکل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں گھر میں واپس آیا تو دیکھا میرے گھر میں ایک بچی ہنستی کھیلتی کودتی نظر آئی، میں نے درگزر کر دیا۔ عورت کہنے لگی کہ میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں تو اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ شوہر کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہے؟ عورت کہتی ہے کہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت کرنا، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ بیٹی پیدا ہوئی اور اللہ نے مجھے بیٹی دی، آپ تو سفر میں تھے، میں اکیلی تھی گھر میں نے اسے آپ کی وصیت کے مطابق دفن نہ کیا، اس لیے کہ میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں تھا، کوئی جو ہے میرے ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اب وہ صحابی فرماتے بات آئی گئی ہوگی، میں نکل گیا باہر، گھر سے باہر جب نکلا بازار کے اندر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے تیرے گھر میں بیٹی جوان ہو رہی ہے، ہاں کل تیرے گھر لوگ رشتہ لینے آئیں گے، کوئی تیرا داماد بنے گا، تو اس کے لیے جیز کا بندوبست کیسے کرے گا؟ یہ جب تانے ملے تو میرے تیور بدل گئے، ارادے بدل گئے، میں نے سوچا، میں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اب اس بچی کو زندہ دفن کر دوں گا، اب اسے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میں جب گھر میں رات کو گھر میں واپس آیا، میں نے اس کی والدہ کو بھی نہیں بتایا، میں نے بچی کو بھی نہیں بتایا، میں نے ایک رسی تیار کر لی اور ایک کدال اپنے ساتھ لے لی، گیندی بھی ساتھ لے کر صبح جب ہوئی میں نے والدہ کو کہا کہ بچی کو نہا دھلا کے تیار کر دو، ماموں کے گھر جانا ہے، رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، بچی کو تیار کر دیا، بچی بھی خوش ہے، میں نے ماموں کے گھر جانا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، سہیلیوں سے ملنا ہے، اپنی جو ہے خالازاد بہنوں سے ملنا ہے، بچی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، ماں کو بھی علم نہیں ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں۔
اب جب میں چلنے لگا بچی میرے ساتھ ہے، اور جنگل کا راستہ جب میں نے لیا، بچی کہنے لگی ابا جان یہ راستہ خالہ کے گھر کی طرف تو نہیں جاتا، آپ کہیں اور جا رہے۔ میں نے بچی کو تھپڑ لگایا، خاموش ہو جا، بولنا نہیں۔ بچی ڈر کے سیم کے خاموش ہوگی، بچی کی آواز نہ آئی۔ اس وقت آسمان بھی کانپا ہوگا، زمین نے بھی اجازت مانگی ہوگی، ربا اس کائنات پر، اس دھرتی پر اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اسے زندہ اپنے اندر لے لوں، اسے جو ہے ختم کر دوں، لیکن اللہ نے اجازت نہ دی ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں لے کر جنگل کی طرف گیا، قبر کھودنے لگا۔ اولاد کو والدین سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور خصوصاً جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت اور پیار ہوتی ہے۔ اور مکہ کی چونکہ گرمی تو بہت مشہور ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جس جگہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور یہ بیت اللہ سے بالکل قریب ہے، جبل پہاڑ کا نام ہے، اس بالکل قریب ہے۔ آج بھی اس جگہ پر کوئی بلڈنگ عمارت تعمیر نہیں کی گئی، وہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی اس جگہ کو تعمیر کے لیے کھودتے ہیں تو اندر سے کسی بچی کا ہاتھ نکلتا ہے، کسی کی ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، تو وہ جگہ آج بھی سیف ہے اس وجہ سے کہ یہ انسانیت کی تعظیم کے لیے، باقی دائیں بائیں سب جگہ عمارت بن گئی۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں قبر کھودنے لگا، بچی میرے ساتھ رسی اٹھا کر دیتی ہے، میری ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ پسینہ اتنا آ رہا ہے، پسینہ منہ سے گر رہا ہے، بچی اپنا دوپٹہ لے کر والد کا پسینہ صاف کرتی ہے، اور جب قبر سے میں مٹی نکالتا ہوں تو بیٹی میری اٹھ کر میرے ساتھ کہتی ہے ابا آپ تکلیف نہ کریں، میں مٹی نکال دیتی ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفقت دیکھ کے بھی مجھے جہالت کا بھوت سوار تھا، مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ بچی کہتی ہے ابا آپ کیا کر رہے ہو، کیوں یہ گڑھا کھودا جا رہا ہے؟ میں نے کہا آپ خاموش ہو جاؤ۔ بچی خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں، جب قبر تیار ہو جاتی ہے میں اسے دفن کرنے لگتا ہوں۔ بچی کہتی ہے ابا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اگر آپ نے یوں کرنا ہی تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی والدہ کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جس اماں نے مجھے پالا، جس اماں نے مجھے پیار کیا، جس اماں نے مجھے کھلایا پلایا، میں اس اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی کہ اماں میں جا رہی ہوں، آپ نے مجھے گھر میں بھی نہیں بتایا، دھوکے سے لے کر آگے۔ اور صحابی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے سینے پر پتھر رکھا، زندہ بچی ہے اور چھوٹی معصوم بچی ہے، گناہوں سے پاک بچی ہے، وہ بچی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے سینے پہ پتھر رکھا، بچی چیخ کر کہنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی ابا مجھے چھوڑ دو، میں پوری زندگی آپ کے در پر نہیں آؤں گی، گھر پر نہیں آؤں گی، میں مانگ کے گزارا کر لوں گی، پر مجھے چھوڑ دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے ترس نہ آیا، میں نے دوسری سلپ اس کے سینے کے اوپر رکھی، آوازیں بند ہو گئی، اب اس کی سسکیوں کی آواز بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سلپ رکھ دی، آواز بند ہو گئی۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کی سسکیوں کی آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات مجھے آتی ہے، اور یہ آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ کیا یہ گناہ میرا معاف ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں صحابی کیوں نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اسلام کی برکت سے، کلمے کی برکت سے، اور میں نبی جو رحمت بن کر آیا ہوں اس لیے بن کر آیا ہوں کہ جتنے گناہ اسلام سے پہلے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ سچی توبہ کر کے جب اسلام میں داخل ہوگے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اسلام نے آ کر عورت کا مقام بتایا اور معاشرے کے اندر ہر برائی کو ختم فرمایا، اور فرمایا کہ بھئی اگر عورت تمہاری بہن ہے تو اس کا یہ مقام ہے، والدہ ہے تو اس کا یہ مقام ہے، والد ہے تو اس کا یہ مقام ہے۔ تو یہ اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے، سکھایا ہے۔ اس سے پہلے تو ہر برائی معاشرے کے اندر عام تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔